السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم ایک آدرش مسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پورے برہمانڈ میں، پورے سنسار میں ہم ایک پرتیبھاشالی سجن اور لوگوں کے لیے ایک اچھا اور بہترین درشٹانت نمونہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ 14واں پارٹ ہے اور اس میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم کو اپنے شریر کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو بھی پاک اور صاف رکھنا پڑے گا، ارتھات ہمارے جسم کا، ہمارے شریر کا ہمارے اوپر کیا کیا حق اور ادھیکار ہیں اسے بھی ہم کو دینا پڑے گا۔ ہمیں پوتر رہنا، بناؤ سنگار کرنا، اس کا اسلام دھرم ہمیں حکم دیتا ہے اور ہم سے یہی چاہتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ سماج میں یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ سبھا وغیرہ ہوتا ہے، مجلس رہتی ہے، اسی جگہ پہ گندے کپڑے پہن کے، میلا کپڑا پہن کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے ان کے ساتھ اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو بدبو آتی ہے اور وہ ان سے گھرنا بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسا ہم کو نہیں چاہیے، بلکہ ہم ہمیشہ بناؤ سنگار کریں، اچھا سے اچھا کپڑا پہنیں، گندے اور میلے کپڑے نہ پہنیں، اپنے جسم کو، اپنے شریر کو، بال، ناخن، اس طرح سے اپنے کپڑے، ہر چیز کو ہم سنتولت اور اچھا بنائیں، اچھے بناؤ سنگار میں رکھیں۔ اسلام دھرم ہم سے یہی چاہتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ پوترتا یہ آدھا ایمان ہے، ایمان کا آدھا بھاگ ہے، اور خاص طور سے نماز پڑھنے کے ٹائم میں، اللہ کی عبادت کے ٹائم میں تو ہم کو اور زیادہ پوتر اور پاک صاف رہنا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ ہاتھ، منہ، پیر سب اچھا سے دھوئیں گے، وضو کریں گے، تب نماز قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 131 سے لے کے 133 تک اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ہی بہترین نصیحت کی ہے۔ فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ارتھات اے آدم علیہ السلام کے سنتان، اے تمام مسلم، سب مسلم مومن سداچاری، تم جب نماز کے لیے جاؤ، تم جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ، ارتھات بناؤ سنگار کر کے جاؤ، اچھا سے اچھا کپڑا پہن کے جاؤ، اچھے اور اتم بھیش بھوش میں جاؤ، برے اور گندے کپڑے نہ ہوں۔ پتہ کہ سر نماز کے ٹائم میں یہ نہیں کہ ہم جو کپڑا پہنے اسی کپڑے میں نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ نہیں، ہمارے کچھ بھائی کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں، گاڑی وغیرہ بناتے ہیں، میکینک کا کام کرتے ہیں، یا اس طرح سے پینٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو جو کپڑا پہنے ہیں اسی کپڑا کو پہن کے نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے لیے اتم کیا ہے کہ وہ دو کپڑے بنے لیے نماز کے لیے الگ سے ایک کپڑا رکھیں، جب وضو بنا رہے ہیں تو وضو بنانے کے ٹائم میں جو ہے چینج کر لیں، ایک چھڑ لگے گا، اور نماز کا جو الگ سے کپڑا، بہترین کپڑا، اتم کپڑا ہے، اس کو پہن کے نماز پڑھیں، کیونکہ ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک انسان اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں جاتا ہے، مہمان کے ہاں، یعنی اپنے کسی رشتہ دار میں، تو مہمان بن کے جاتا ہے تو اچھا سے اچھا کپڑا پہن کے جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں ہم جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ کپڑا پہن کے۔ یہ اسلام ہم سے نہیں چاہتا ہے۔ ہر نماز کے ٹائم میں ہم کو بناؤ سنگار، اچھا سے اچھا کپڑا پہن کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور کیا فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، تم لوگ کھاؤ پیو پریاپت ماترا میں، جتنا کھانا ہے اتنا کھاؤ، جتنا پینا ہے اتنا پیو، لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اپویہ نہ کرو، ویسٹ نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپویئی، فضول خرچی کرنے والے جو ویسٹ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ اور فرمایا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی آپ کہیے، ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو اس زینت کو، اس بناؤ سنگار کو، آبھوشن کو حرام کرتا ہے، جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور پاکیزہ کھانے، شدھ کھانے پینے کی چیزیں، جو پاکیزہ اور اچھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کو کون حرام قرار دیتا ہے؟ اللہ نے تو حرام نہیں قرار دیا۔ پتہ کیا چلا کہ بناؤ سنگار کرنا، اچھا سے اچھا کپڑا پہننا، اس کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ ہم کو اس کو کرنا چاہیے، بشرطے کہ ہمارے اندر گھمنڈ نہ ہو، اہنکار نہ ہو۔ اور فرمایا
کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ تو مومنوں کے لیے ہے اس دنیاوی زندگی میں، بناؤ سنگار، اچھا سے اچھا کپڑا پہننا اور اچھے سے اچھا کھانا پینا اللہ نے اپنے بھکتوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اپنے جو سیوک ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا کے اندر اس سنسار میں تو اللہ کی جو مہمہ ہے، اللہ کی گرما، یہ اپرمپار ہے، اللہ کی انوکمپا اپرمپار، اس کی کوئی سیما نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر غیر مسلموں کو، کافروں کو، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، جو اتیاچار کرتے ہیں، جو پاپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے گا، یہ اللہ کی انوکمپا ہے۔ گنہگاروں کو، پاپیوں کو بھی کھلائے گا، پلائے گا۔ لیکن کیا فرمایا؟ خالصتاً یوم القیامہ، لیکن مومنوں کے لیے، یعنی کل پرلوک کے زیور میں، پرتفل کے دن میں، آخرت کے دن میں صرف یہ مومنوں کے لیے خاص ہوگی۔ یہ جو زینت کی چیزیں ہیں، بنا و سنگار کی چیزیں ہیں، جو آبھوشن ہیں، جو سوندریوان بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں، یا جو پوتر اچھے سے اچھا کھانا پینا ملتا ہے، تو آخرت میں یہ صرف مومن کھائیں گے، صرف مسلم کھائیں گے، کافر لوگ نہیں پا سکتے اس میں سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا، جس مارگ پر چلنے کا حکم دیا، اس مارگ کو نہیں اپناتے، اس مارگ پر نہیں چلتے، اللہ کا آدیش اور آگیا نہیں مانتے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں بھی ہمارے لیے ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ہے، اور یہ زینت کی چیزیں، پوتر وستو، یہ حلال ہے، ہمارے لیے جائز ہے۔ ہاں، جسے اللہ نے حرام کیا ہے، جو ہمارے لیے ہانیکارک ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو گندی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، ہم کو اس سے دور رہنا ہے۔ کیا فرمایا؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ جانتے ہیں، جو گیانی لوگ ہیں، ان کے لیے اپنی آیتوں کو ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ قل انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے حرام کیا کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ فواحش، اشلیلتا، نرلجتا، اشلیل اور نرلجتا والی حرکتوں کو، جو بری چیزیں ہیں، گندے کام ہیں، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ چاہے وہ آدمی کھلم کھلا کرے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے ظاہری روپ سے کرے، چاہے لوگوں کے سامنے کھل کر کے کرے، اور چاہے گوپیہ روپ سے ایکانت میں جا کے، رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں جا کر کے کرے۔ ہو تنہائی میں، ایکانت میں ہو کر کے، رات کے اندھیرے میں اگر کوئی کام کرتا ہے گندا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، چاہے لوگوں کے سامنے ہو، چاہے ایکانت میں ہو۔ اور فرمایا والاثم، اور پاپ کے جتنے بھی کام ہیں، جو دشکرم کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ والبغی بغیر الحق، اور اناوشیک اکارن کسی کے اوپر ظلم کرنے سے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، کہ ستیہ کے برودھ میں کوئی آدمی اتیکرمن کرے، ستیہ کے خلاف کوئی جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو سہباگی اور ساجھیدار بناؤ، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ اور فرمایا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ نے تو اس بارے میں کوئی دلیل، کوئی پرمان ہی نہیں بھیجا، اور تم دوسروں کو اللہ کے ساتھ میں ساجھیدار بنا لیتے ہو۔ اللہ نے کبھی اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اوترت کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی ساجھیدار بھی ہے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ سہباگی اور ساجھیدار بناتے ہو۔ اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ اگر ایسا کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، چھتی گرست ہو جاؤ گے، بیرتھ ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم ایسی باتیں اللہ کے بارے میں کہو، اللہ کے ایسے گڑ اور وشیشتا کو بیان کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، جو تم نہیں جانتے ہو، اور غلط باتیں تم اللہ کے لیے کہو، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو اس میں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے اس دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے، اللہ نے ان آیتوں کے اندر کھول کھول کے بیان کیا ہے، جس کو میں نے مختصر میں آپ کے سامنے سنا دیا۔ پتہ کیا چلا میرے بھائیوں کہ ہم کو ہمیشہ پاک اور صاف ستھرا رہنا چاہیے، خاص طور سے عبادت کے ٹائم میں، اور اسی طرح سے عام طور سے سامانیہ روپ سے ہر جگہ ہمیشہ ہم پاک اور صاف رہیں، اپنے کپڑے کو، اپنے جسم کو ہمیشہ ہم صاف ستھرا رہیں۔ کیوں؟ میں نے بتایا کہ صاف ستھرا شریر رہے گا تو ہم سوستھ رہیں گے، ہم صحت مند رہیں گے، اور صحت مندی، سوستھ رہنا، سوستھ شریر، یہ ایک امولیہ وردان ہے، اللہ کی طرف سے ایک امولیہ وردان ہے، اور ایک بہت ہی قیمتی دھن ہے، سمپتی ہے، جس کی سرکشا ہمیں خود کرنی پڑے گی، جس کی حفاظت ہمیں خود کرنی پڑے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک اور صاف رہتے، جیسا کہ میں نے بتایا آپ لوگوں سے،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ ملنے آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو پانی رکھا ہوا تھا کسی برتن میں، تو آپ نے پانی میں دیکھا، یعنی پانی کی طرف دیکھ کر کے اپنے چہرے کو، اپنے بالوں کو سنوارنے لگے، اس کو سنگار کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ کچھ دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ان سے اسی حالت میں جا کے ملوں، بلکہ بناؤ سنگار کر کے اپنے کپڑے کو، اپنے بالوں کو، اپنے جسم کو سنوار کر کے ان کے سامنے جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ پوتر ہے، اور اللہ تعالیٰ جمیل، سندرتا، پوترتا کو پسند فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم کو بھی ہمیشہ جب بھی ہم کہیں سبھا میں جائیں، کسی مجلس میں جائیں، کسی سے ملنے جائیں یا اکیلے میں رہیں، تو اپنے اندرونی بھاگ کو بھی، اپنے ہردے کو، اپنے دل کو بھی پاک اور صاف رکھیں، اور اوپر سے جو ہمارا جسم ہے، ہمارے کپڑے ہیں، اس کو بھی ہم پاک اور صاف رکھیں، ہمیشہ پوتر رکھیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے اوپر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ اگر اللہ نے ہم کو انوکمپا، اللہ نے ہم کو پرسکار دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے نوازا ہے، ہم سامرتھیوان ہیں، ہم क्षमता والے ہیں، ہمارے پاس اتنی شکتی اور طاقت ہے کہ ہم اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، تو ہم بخیلی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، بلکہ اچھا سے اچھا کپڑا پہنیں، اور جو ہم کپڑا پہن رہے ہیں اس کو دھو کے صاف رکھیں، ہمیشہ صاف رکھیں، اور اس میں میل کچیل نہ ہو، اس میں گندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انوکمپا اسے عطا فرمائے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مجلس میں، اپنے سبھا میں ایک بار اپدیش دے رہے تھے، لوگوں کو درس دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا، اس کے کپڑے صاف نہیں تھے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایکانت میں بلایا، تنہائی میں بلا کے اس کو 1000 درہم دیا اور کہا کہ جاؤ اچھے کپڑے پہن کے آؤ، اچھے کپڑے خرید لو اور اس کو صاف ستھرے کر کے اچھی طرح سے پہن کے رہنا ہمیشہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ کیا کہا؟ میرے پاس پیسے ہیں اور میں دھنوان ہوں، میں سامرتھیوان ہوں، میں क्षमता والا ہوں، میں خرید لوں گا۔ کہا جب تمہارے پاس شکتی ہے، क्षमता ہے، تمہارے پاس استطاعت ہے، تو تم پہلے پہن کے کیوں نہیں آئے؟ اور ان کو یہ حدیث پڑھ کے سنائی، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر، اپنی نعمت کا پربھاؤ اپنے بندوں کے اوپر دیکھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں پاک اور صاف ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے، پاک اور صاف رہیں گے تو ہم بیماریوں سے دور رہیں گے، اور ایک انسان بیمار ہو جائے پھر علاج کرانے جائے، دوا کرانے جائے، اس سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو بیماری کے کارن ہے اسی کو دور کر دے۔ ایک بدھیمان انسان، ایک عقل مند انسان وہ ہے کہ جو بیمار ہونے کے، روگ کے جو کارن ہوتے ہیں اس کارن کو سماپت کرنے میں، گندا رہنا اور گندی جگہ پہ رہنا اور گندے ماحول میں رہنا، یہ بیماری کا اور جسم کے خراب ہونے کا کارن ہے، جسم کے خراب ہونے کی وجہ ہوتی ہے، اس کو ہم کو دور کرنا چاہیے۔ ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، فطری سنتیں ہیں، پیدائشی سنتیں، پراکرتک سنتیں ہیں۔ اس میں سے پہلا کیا؟ الختان، ارتھات ختنہ کرنا۔ ختنہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہوتے ہیں ان کے لنگ کا جو آگے کا بھاگ ہوتا ہے، جو چمڑا، جو چھالا ہوتا ہے، اسے کاٹ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ پیشاب کرنے کے ٹائم میں پیشاب کا قطرہ اس میں لگ جائے گا۔ جو جوان لوگ ہیں، ویری نکلتا ہے، ویری نکلنے کے بعد یا اس سے پہلے کبھی کبھی وہ مزی ویسے خارج ہوتی ہے، جو تلر پدارتھ ایک ہوتا ہے، ایک طرح کا لیس مادہ ہوتا ہے، وہ خارج ہوتا ہے اور اس چمڑے میں وہ رک جاتا ہے۔ آدمی بار بار ہمیشہ تو دھو نہیں سکتا، کبھی کبھی وہ سستی پنا، السی پنا، کاہلی اور سستی کرتا ہے اور اس میں وہ رکا رہتا ہے۔ میرے بھائی، اس سے بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، یوں شکتی جو ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے اور دوسری بیماریاں آ جاتی ہیں اس سے۔ اسی وجہ سے اسلام دھرم نے کیا سکھایا کہ ختنہ کریں، ختنہ کریں گے پیشاب کے قطروں سے اور دوسرے گندی چیزوں سے ہم دور رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس سے انسان کو شکتی ملتی ہے، اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ تو ختنہ کروانا یہ پراکرتک سنت ہے، فطری سنت ہے، اسلامک سنت ہے، اس سے ہماری صفائی ہوتی ہے، اس سے ہماری صفائی ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آگے کا جو بھاگ ہوتا ہے اسی کو کاٹ دیتے ہیں، بس الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ استحداد، ارتھات جو ناف کے نیچے کے جو بال ہیں اس کو صاف کرنا۔ اسلام دھرم نے اس کا بھی آدیش دیا ہے کہ جو ناف کے نیچے کے جو بال ہیں اس کو ہم بڑا نہ رکھیں بلکہ صاف کریں، ہر ہفتے صاف کریں۔
یعنی اس سے گندگی ہوتی ہے، اس سے بدبو نکلتی ہے اور یہ بیماری کا کارن ہوتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ناف کے نیچے کا جو بال ہے اس کو ہم صاف کریں، اس کو صاف کر دیں۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ بغل کے بال، کان کے نیچے کے جو بال ہیں اس کو بھی اکھاڑنے کا، صاف کرنے کا اسلام دھرم نے ہم کو حکم دیا، اور اس کو پراکرتک نیم، پیدائشی سنت، پیدائشی طریقہ بتایا ہے، اسلامی سنت بتایا ہے۔ اور فرمایا وتقلیم الاظفار، ناخون کو کاٹنا، اپنے ناخون کو بھی کاٹ دینا، یہ بھی بہت اہم چیز۔ کچھ لوگ بڑے بڑے ناخون رکھتے ہیں میرے بھائیوں، ناخون کے اندر کیٹاڑو ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور انسان کھاتا پیتا ہے اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں، بیماری کے کارن ہوتے ہیں۔ ہم کو نہ بڑھانے کا، ناخون بڑھانے کا حکم نہیں دیا گیا، چاہے فیشن کے لیے ہو چاہے جس کے لیے بھی ہو، آدمی ناخون کو ہمیشہ کاٹے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور کیا فرمایا وقص الشارب، اور مونچھوں کو کاٹنا، مونچھ کو چھوٹا رکھنا۔ مونچھ بڑا رہے گا منہ کے اندر جائے گا، اس میں کیٹاڑو ہوں گے، منہ کے اندر گھس جائیں گے کھانے کے ساتھ میں، پینے کے ساتھ میں، اور یہ بیماری کا کارن ہوگا، یہ بیماری کی وجہ ہوگی۔ تو یہ 5 چیزیں، ختنہ کرنا، ناف کے نیچے کا بال صاف کرنا، بغل کے بالوں کو صاف کرنا، ناخون کاٹنا، اور اسی طرح سے اپنے مونچھوں کو چھوٹا رکھنا، یہ فطری سنت ہے، پراکرتک سنت ہے۔ اگر میرے بھائیو اس کو ہم اپنائیں گے تو ہم بہت حد تک بہت ساری بیماریوں سے ہم دور رہیں گے، بہت ساری ہم پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ آج کے اس کرونا وائرس کے دور میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھو، منہ دھو۔ میرے بھائیو اگر ہم اسلام کی ان نیموں پر عمل کریں گے تو میرے بھائیو ہم اسی طرح سے ہر بیماری، جو بھی بیماری انشاءاللہ ہم بہت حد تک اس سے دور رہیں گے، اور ہمارے جسم کی سرکشا ہوگی، اور ہمارا جسم مضبوط بھی ہوگا، طاقتور بھی ہوگا، اور بیماریاں ہمارے نزدیک بھی نہیں آئیں گی، اور ہم کو ثواب بھی ملے گا، ہم کو پنیہ بھی ملے گا۔ تو کتنی پیاری باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ پوتر رہنے، ہمیشہ پاک اور صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔